چلیں آج بات کرتے ہیں دی منی بائبل کے اہم ترین اسباق پر۔ دیکھیں یہ کتاب نہ صرف پیسہ کمانے کے طریقوں پر نہیں ہے، بلکہ یہ 20ویں صدی کے کچھ مصنفین کے خیالات کا مجموعہ ہے، اور ان کا ماننا تھا کہ دولت کو اپنی طرف کھینچنے کے کچھ روحانی اصول بھی ہوتے ہیں، جو آپ کہہ سکتے ہیں صرف سخت محنت سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں۔ تو پہلا اور سب سے اہم اصول وہ ہے آپ کی اپنی سوچ۔ کتاب کہتی ہے کہ غربت کی سوچ ظاہر ہے غربت کو ہی کھینچتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے اپنی سوچ کو مجھے پیسے چاہیے سے بدل کر پیسوں کو میری ضرورت ہے پر لے آئیں۔ آپ جانتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا فرق آپ کو ضرورت مند سے ایک میگنیٹس بنا دیتا ہے۔ اچھا، دوسرا قدم ہے ویژولائزیشن، مطلب جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں نا اس کی بالکل صاف ذہنی تصویر بنائیں، اور اس تصویر کو اتنے پکے یقین کے ساتھ دیکھیں کہ جیسے وہ چیز آپ کو مل ہی چکی ہے۔ سارے شک اور ڈر کو بس دماغ سے نکال دیں اور شکر گزاری کا احساس پیدا کریں۔ بس یہی وہ لمحہ ہے جہاں آپ کی سوچ حقیقت میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور آخر میں تیسرا اصول ہے تخلیقی ذہنیت اپنانا، مقابلے والی نہیں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ امیر بننے کے لیے دوسروں سے کچھ چھیننا ہے، نہیں، بلکہ نئی دولت پیدا کرنی ہے جس سے سب کو فائدہ ہو۔ جب آپ دوسروں کی خدمت پر فوکس کرتے ہیں تو یقین کریں پیسہ خود آپ کے پیچھے آتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آپ کی سوچ ایک میگنیٹس کی طرح ہے، آپ کا تصور ایک نقشہ ہے، اور خدمت کا جذبہ وہ انجن ہے جو آپ کو مالی کامیابی تک پہنچاتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا قدم جو اس پورے فلسفے کی بنیاد ہے وہ ہنری ہیریسن براؤن کا ایک خیال ہے جو پہلی بار سننے میں بہت عجیب لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ میں ڈالر چاہتا ہوں، اور اس کے بجائے یہ سوچنا شروع کریں کہ ڈالر مجھے چاہتے ہیں۔ جی، یہ تو سیدھا سیدھا پوری سوچ کو الٹ دینے والی بات ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں، یہ بظاہر صرف الفاظ کا ہیر پھیر لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے طاقت کے توازن کی مکمل تبدیلی ہے۔ جی، جب ہم کہتے ہیں مجھے پیسہ چاہیے تو ہم ایک محتاج کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، ایک بھیکاری کی۔ ہم کمی اور ضرورت کی توانائی خارج کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں پیسہ مجھے چاہتا ہے تو ہم خود کو ایک مرکز بنا لیتے ہیں، ایک مقناطیس۔ براؤن کے مطابق پیسہ خود کوئی طاقت نہیں رکھتا، وہ تو بس تبادلے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسے اصل طاقت ہم دیتے ہیں۔ بالکل، پیسے کو ہماری ضرورت ہے تاکہ وہ گردش کر سکے، استعمال ہو سکے، اپنی قدر کو ثابت کر سکے۔ یہ سوچ آپ کو محتاجی کی نفسیات سے نکال کر طاقت اور کشش کی نفسیات میں لے آتی ہے۔ یعنی بھیکاری بن کر مانگنے کے بجائے ایک مقناطیس بنا جائے جو مواقع اور دولت کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اور جب یہ ذہنی رویہ بدلتا ہے تو انسان کا اورا، یعنی اس کے ارد گرد جو ایک توانائی کا تاثر ہوتا ہے، وہ بدل جاتا ہے۔ جی، اور مواقع خود بخود ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی دلچسپ عملی مثال بھی ہے، بوسٹن میں دوپہر کے کھانے کا کاروبار کرنے والے ایک شخص کی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ڈالر مجھے کیسے چاہتے ہیں۔ جی، وہ بہت الجھن میں تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ تو گاہکوں کا محتاج ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ اس نے کاروبار کے لیے یہی جگہ کیوں منتخب کی تو اس کا جواب تھا کیونکہ یہاں بہت سے دفاتر تھے، یہاں موقع تھا۔ اچھا۔ تب اسے سمجھایا گیا کہ اس نے موقع نہیں چنا، بلکہ موقع نے اسے اپنی طرف بلایا تھا۔ اس جگہ پر ایک ضرورت موجود تھی، لوگوں کو دوپہر کا معیاری کھانا چاہیے تھا، اور وہ ضرورت ایک خلا کی طرح تھی جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ یعنی کاروبار کو اس کی ضرورت تھی؟ بالکل، اس کے کاروبار کو اس کی صلاحیتوں کی ضرورت تھی۔ جب اس نے اپنی سوچ لوگوں کو کھانا چاہیے اور مجھے بیچنا ہے سے بدل کر یہ کر لی کہ لوگ معیاری کھانا چاہتے ہیں اور میں وہ خلا پور کرنے آیا ہوں، تو اس کے رویے اور کاروبار دونوں میں ایک نئی توانائی آ گئی۔ بہت خوب۔ اچھا، تو آپ نے اپنی سوچ کی بنیاد بدل لی، اب آپ ایک میگنیٹ ہیں۔ اس کے بعد اگلا قدم کیا ہے؟ ان تحریروں میں ایک خاص طرز عمل اپنانے پر بہت زور دیا گیا ہے، جسے والیس واٹلز ایک خاص طریقہ کہتے ہیں۔ جی، سرٹن وے۔ اور اس کا تعلق ایمان، تصور اور تخلیق کے عمل سے ہے۔ تخلیق کا عمل؟ جی، واٹلز ایک بہت گہرا تصور پیش کرتے ہیں جسے وہ بے شکل مادہ یا فارملیس سبسٹنس کہتے ہیں۔ بے شکل مادہ، یہ کیا چیز ہے؟ ان کے مطابق کائنات کی ہر چیز اسی ایک بنیادی سوچنے والے مادے سے بنی ہے۔ یہ ایک توانائی کی طرح ہے جو کوئی بھی شکل اختیار کر سکتی ہے،
اور جب ہم کسی چیز کا واضح اور پختہ خیال اپنے ذہن میں بناتے ہیں تو ہم اس بے شکل مادے پر ایک نقش چھوڑتے ہیں اور وہ مادہ اس خیال کو حقیقت میں ڈھالنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تصور تھوڑا سا تجریدی ہے۔ آج کے دور میں کوئی کاروباری شخص اسے کیا کہے گا؟ اچھا سوال ہے۔ آج کے دور میں ایک کاروباری شخص اسے مارکیٹ میں موجود خلا یعنی مارکیٹ گیپ کہہ سکتا ہے، یا غیر دریافت شدہ موقع۔ انٹیپڈ پوٹینشل۔ جی، خیال وہی ہے، ایک غیر محسوس موقع کو دیکھنا اور اپنی سوچ اور عمل سے اسے ایک حقیقی پروڈکٹ یا سروس میں تبدیل کر دینا۔ اور یہیں سے ایک بہت اہم ذہنی تقسیم سامنے آتی ہے۔ وہ کیا؟ مقابلہ کرنے والا ذہن یعنی کمپٹیٹیو مائنڈ بمقابلہ تخلیقی ذہن کریٹیو مائنڈ۔ اچھا، مقابلہ کرنے والا ذہن یہ مانتا ہے کہ وسائل محدود ہیں اور مجھے اپنا حصہ دوسروں سے چھیننا ہوگا، جبکہ تخلیقی ذہن یہ مانتا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں وہ اس بے شکل مادے سے اپنے لیے تخلیق کر سکتا ہوں، کسی سے کچھ چھینے بغیر۔ اسے عملی جامہ پہنانے کی ایک کہانی بھی ہے جو مجھے بہت دلچسپ لگی۔ ایک خاتون جو اپنے خوابوں کا گھر چاہتی تھی لیکن اس کے پاس وسائل نہیں تھے۔ جی، یہ کہانی اس تخلیقی عمل کو بہترین طریقے سے واضح کرتی ہے۔ اس خاتون نے سب سے پہلے ایک انتہائی واضح ذہنی تصویر بنائی۔ ویژوائزیشن۔ بالکل، اس نے میگزینوں سے تصویریں کاٹ کر اپنے خوابوں کے گھر کا ایک مکمل نقشہ بنایا۔ فرنیچر کیسا ہوگا، دیواروں کا رنگ کیا ہوگا، باغ کیسا دکھے گا، سب کچھ یہ تھا اس کا تصور۔ لیکن پھر اس نے ایک قدم آگے بڑھایا جو ایمان کا عملی مظاہرہ تھا۔ اس نے روزانہ ایک چھوٹی سی چیز خریدنا شروع کی جو اس گھر میں استعمال ہو سکتی تھی، جیسے کچن کا کوئی چمچ یا ایک چھوٹا سا گلدان۔ یہ تو غیر منطقی لگتا ہے۔ بظاہر غیر منطقی تھا، لیکن نفسیاتی طور پر وہ کائنات کو یہ پیغام دے رہی تھی کہ وہ اپنے خواب کو حقیقت مان چکی ہے اور اس کی تیاری کر رہی ہے۔ یہ اپنے خوابوں کے نیچے ایک ٹھوس بنیاد رکھنے جیسا ہے۔ اور اس پورے عمل میں ایک اور عنصر ہے جس پر بہت زور دیا گیا ہے، اور وہ ہے شکر گزاری۔ جی، گریٹیٹیوڈ۔ اسے صرف ایک اچھی عادت نہیں بلکہ ایک طاقتور تخلیقی قوت کہا گیا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، شکر گزاری کا ذہنی رویہ آپ کے ذہن کو کائنات کی تخلیقی توانائیوں کے ساتھ ہم آہنگ کرتا ہے، ایک فریکوینسی کی طرح ہے۔ جب آپ ان چیزوں کے لیے شکر ادا کرتے ہیں جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہیں تو آپ کثرت اور فراوانی کی فریکوینسی پر آ جاتے ہیں۔ اور اگر شکایت کریں تو آپ کمی اور غربت کی فریکوینسی پر ہوتے ہیں۔ شکر گزاری آپ کو اندھا نہیں بناتی بلکہ آپ کو ان مواقع اور وسائل کو دیکھنے کے قابل بناتی ہے جو پہلے سے آپ کے ارد گرد موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر سوچ اور یقین اتنے طاقتور ہیں اور شکر گزاری اس عمل کو تیز کرتی ہے تو پھر ہر کوئی امیر کیوں نہیں ہو جاتا؟ یقیناً کچھ رکاوٹیں ہوں گی۔ یقیناً۔ اور میرے خیال میں یہی وہ منفی قوتیں ہیں جن کا ذکر جیمز ایلن اپنی تحریروں میں کرتے ہیں۔ یعنی عملی زندگی میں تو خوف، شک اور فکر جیسی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور یہ اس نقشے کا تیسرا اور شاید سب سے مشکل قدم ہے، اندرونی رکاوٹوں پر قابو پانا۔ ان تحریروں کے مطابق کامیابی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹیں بیرونی حالات نہیں بلکہ ہمارے اندر موجود خوف، فکر، شک اور خود ترسی ہیں۔ جیمز ایلن تو فکر کو روحانی خودکشی تک کہتے ہیں۔ جی بالکل، وہ کہتے ہیں کہ ایمان جس اصول پر کام کرتا ہے، خوف بھی بالکل اسی اصول پر کام کرتا ہے۔ دونوں ہی ایک ذہنی تصویر بناتے ہیں اور توانائی کو اس کی طرف مرکوز کرتے ہیں۔ ایمان آپ کی مطلوبہ چیز کو حقیقت بناتا ہے اور خوف آپ کی غیر مطلوبہ چیز کو حقیقت بنا دیتا ہے۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ لیکن خوف تو ایک فطری انسانی جذبہ ہے، ایک حفاظتی میکانزم بھی ہے۔ کیا یہ نظریہ کچھ زیادہ ہی سادہ نہیں کہ بس خوف مت کرو اور سب ٹھیک ہو جائے گا؟ حقیقی زندگی میں مسائل صرف ذہنی وہم تو نہیں ہوتے۔ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ ان مصنفین کا مقصد خوف کو نظر انداز کرنا نہیں بلکہ اسے سمجھنا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بہت خوبصورت تمثیلی کہانی بیان کی گئی ہے۔ اچھا؟ ایک شخص کو بادشاہ کے محل تک پہنچنے کے لیے ایک سیدھے اور تنگ راستے پر چلنے کا حکم ملا۔ اسے بتایا گیا کہ راستہ محفوظ ہے۔ چلتے چلتے اسے دور سے شیروں کی دہاڑ سنائی دی، جس سے اس کے ساتھی خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے۔ وہ اکیلا رہ گیا۔ اس کی جگہ میں ہوتی تو شاید میں بھی بھاگ جاتی۔ بالکل، وہ شخص بھی کانپ رہا تھا لیکن اس کے دل میں بادشاہ کے وعدے پر یقین تھا۔ وہ آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ راستے کے ایک موڑ پر دو بڑے شیر غراتے ہوئے بالکل اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ پھر اس نے کیا کیا؟
اس نے آنکھیں بند کی اور یہ سوچ کر قدم آگے بڑھایا کہ بادشاہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ واہ! اور جب وہ شیروں کے بالکل قریب پہنچا اور آنکھیں کھولیں تو اس نے دیکھا کہ وہ دونوں مضبوط زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے اور ان کی پہنچ راستے تک تھی ہی نہیں۔ وہ صرف دہاڑ سکتے تھے، نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اچھا، تو اس کا سارا خوف صرف ایک وہم تھا، ایک آزمائش تھی۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی زندگی کی سب سے بڑی رکاوٹیں خود ہی کھڑی کرتے ہیں اپنے ذہن میں۔ جی، ہمارے زیادہ تر خوف اسی طرح زنجیروں میں بندھے ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ حقیقی مسائل سے کیسے نمٹا جائے، ان تحریروں کا جواب ہے خود کا محاسبہ کر کے۔ جب تک انسان خود غرضی اور منفی سوچ کو اپنے اندر سے ختم نہیں کرتا، وہ بیرونی غربت سے مستقل طور پر باہر نہیں نکل سکتا۔ تبدیلی ہمیشہ اندر سے شروع ہوتی ہے۔ تو ہم نے اپنی سوچ بدلی، تخلیقی یقین پیدا کیا اور اپنے اندرونی خوف پر قابو پانے کا طریقہ سمجھا۔ اس نقشے کا چوتھا اور آخری حصہ کیا ہے؟ ظاہر ہے صرف سوچتے رہنا کافی نہیں ہوگا، عمل بھی ضروری ہے۔ یہی آخری اور سب سے اہم قدم ہے، عمل۔ ایک جگہ بہت خوبصورتی سے لکھا ہے، خیال سے وہ چیز آپ تک لائی جاتی ہے، عمل سے آپ اسے وصول کرتے ہیں۔ کیا جا سکتا اور مستقبل ابھی آیا نہیں۔ کامیابی کا سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ آپ آج کا کام کتنی اچھی طرح کرتے ہیں۔ ہر دن یا تو ایک کامیاب دن ہے یا ناکامی کا۔ یہ بات تھوڑی سخت لگتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دن کو ایک مکمل اکائی کے طور پر دیکھیں، آج کو بہترین بنائیں۔ اچھا، لیکن عمل کی نوعیت کیا ہونی چاہیے؟ کیا کوئی بھی کام کرنا کافی ہے؟ ان تحریروں میں کاروبار کو خدمت یعنی سروس کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ جی، اور یہ اصول آج بھی اتنا ہی سچ ہے۔ نظریہ یہ ہے کہ آپ صرف اتنی ہی قیمت وصول کر سکتے ہیں جتنی قدر یعنی ویلیو آپ فراہم کرتے ہیں۔ جب تک آپ دوسروں کو کوئی مفید خدمت یا پروڈکٹ نہیں دے رہے، آپ ان سے پیسہ وصول نہیں کر سکتے۔ یہ ایک تبادلے کا عمل ہے۔ صحیح۔ ایک خاص قسم کی خدمت کے لیے موضوع بناتی ہیں۔ جب انسان اپنی صحیح جگہ اپنا صحیح کام تلاش کر لیتا ہے تو وہ نہ صرف خوش رہتا ہے بلکہ مالی طور پر بھی کامیاب ہوتا ہے۔ یہ زندگی کی ایک پہیلی کی طرح ہے جہاں ہر ٹکڑے کی اپنی ایک صحیح جگہ ہوتی ہے۔ یہاں ایک بہت دلچسپ اور شاید متنازع نکتہ بھی ہے۔ کتاب میں کہا گیا ہے کہ صرف ایک اچھا کارکن ہونا اور اپنی جگہ کو بہترین طریقے سے پر کرنا ترقی کے لیے کافی نہیں۔ یہ بات تو ہماری تربیت کے بالکل خلاف ہے۔ یہ نکتہ واقعی گہرا ہے اور اس پر غور کرنا ضروری ہے۔ ہمیں تو یہی سکھایا جاتا ہے کہ بس اپنا کام اچھی طرح کرو۔ خیال یہ ہے کہ جو شخص صرف اپنی موجودہ جگہ کو بہترین طریقے سے پر کرتا ہے وہ اپنے مالک کے لیے بہت قیمتی ہو جاتا ہے۔ مالک اسے ترقی کیوں دے گا جب وہ اپنی موجودہ جگہ پر اتنا اچھا کام کر رہا ہے؟ یہ تو منطقی بات ہے۔ ترقی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی موجودہ جگہ سے بڑا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا موجودہ کام تو بہترین طریقے سے کریں، لیکن ساتھ ہی آپ کے ذہن میں یہ واضح تصور ہو کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں۔ آپ اس کے لیے ضروری علم اور قابلیت حاصل کر رہے ہوں اور آپ کا پورا رویہ اس آئندہ مقام کی عکاسی کرتا ہو۔ یعنی آپ کو اپنی موجودہ ذمہ داریوں سے آگے کی سوچ رکھنی ہوگی۔ بالکل۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو کائنات خود آپ کے لیے نئے راستے کھولتی ہے۔ آپ ایک ایسی قوت بن جاتے ہیں جسے روکا نہیں جا سکتا۔ واہ! تو اگر ہم اس پورے 4 قدمی نقشے کا خلاصہ کریں، سب سے پہلے اپنی ذہنیت کو محتاجی سے میگنیٹسٹی میں بدلیں، یہ یقین کہ دولت مجھے چاہتی ہے۔ جی۔ پھر تخلیقی ذہن اپنائیں، واضح تصور اور ایمان کے ساتھ بے شکل مواقع کو شکل دیں۔ تیسرا، اپنے اندرونی دشمنوں خوف، شک اور فکر کو سمجھیں اور ان پر قابو پائیں۔ اور آخر میں موجودہ لمحے میں پوری قابلیت اور خدمت کے جذبے کے ساتھ عمل کریں، ہمیشہ اپنی موجودہ حیثیت سے بڑا سوچتے ہوئے۔ بالکل۔ یہ تحریریں انسان کو کائناتی ذہانت کے ساتھ ایک شریک تخلیق کار یعنی کو کریٹر کے طور پر پیش کرتی ہیں، ایک ایسی ہستی جو صرف حالات کا شکار نہیں بلکہ اپنے خیالات، یقین اور عمل کے ذریعے حقیقت کو شکل دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اور ایک بہت بڑی طاقت بھی۔ جی، دونوں ہی ہیں۔ اور یہیں پر ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ کر جاتے ہیں۔
یہ تحریریں کہتی ہیں کہ ہم اپنے خیالات سے حقیقت کو شکل دے سکتے ہیں۔ اگر اس نظریے کو ایک لمحے کے لیے سچ مان لیا جائے اور روزمرہ کے ہر چھوٹے عمل کو، چاہے وہ دفتر کی ای میل لکھنا ہو، کھانا پکانا ہو یا کسی سے بات کرنا ہو، صرف ایک کام کے طور پر نہیں بلکہ تخلیق کے ایک شعوری فعل کے طور پر دیکھا جائے، تو کسی کے طرز عمل اور زندگی کے تجربے میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے۔